بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تم نے بتا دیا سر کو کہ ہم کیمراز نہیں لگا سکے ان کے باکسز میں۔ اس کا خاص بندہ جب باہر نکلا تو اس کے ساتھی نے پوچھا تھا، نہیں اور تم بھی منہ بند رکھو، ہمیں اپنی جان سے نہیں جاننا۔ وہ ہیثم ولید خان کا گھر تھا۔ اتنی ٹائٹ سیکورٹی میں ہم کیسے جا سکتے تھے؟ میں نے کہہ دیا کہ لگا دیے تھے، بڑا مشکل تھا یہ کام، مگر ہم نے کیا تاکہ اسے شک نہ ہو اور اس نے یقین کر لیا ہے۔ اب تم اپنا منہ بند رکھنا، اس نے اپنے ساتھی دوست کو کہا تھا۔ مگر اگر میک کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے جھوٹ بولا تو غداری کی سزا جانتے ہو نا تم؟ اس کے ساتھی نے خوف کے مارے کہا تھا، کون بتائے گا اسے، تم یا میں؟ جب ہم سے کوئی بتائے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم صاف بول دیں گے، سر ایرر آ رہا ہے، شاید کیمرے نکال دیے کسی نے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی کہے گا نا کہ تم لوگ ٹھیک سے نہیں لگا کر آئے۔ ڈانٹے گا، بھڑکے گا، سونے لگے، مگر یہ ڈانٹ بہتر ہے پولیس کے ہتھے چڑھنے سے۔ ویسے بھی بھائی ہمیں صرف اور صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے۔ جیسے میک سے حساب کلیئر ہوا، ہم اسے نہیں جانتے، یہ ہمیں نہیں جانتا۔ خاتہ کلیئر تو سمجھ رہا ہے نا؟ اس نے اس کا کاندھا تھپکتے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، ہاں صحیح ہے، اتنے خطرناک بندے کے ساتھ ویسے بھی مزید کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہو گئے آپ ریڈی؟ فہا نے کمرے میں آتے پوچھا تھا اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تھا۔ آلموسٹ ریڈی۔ منتہا کیسی ہے اب؟ ایہاب آیا تھا کیا؟ اس نے فہا سے پوچھا تھا بالوں کو برش کرتے۔ نہیں ایہاب بھائی تو نہیں، آئی تھنک ناراض ہیں منتہا سے، اور منتہا پہلے سے بہت بہتر ہے شیری سے جو مل لیا۔ اور آپ کو منتہا کی تائی کا پتہ چلا ہے؟ شی از آلسو اریسٹڈ۔ کتنی خطرناک عورت تھی نا، شیری کو اغوا کرنے اسلام آباد چلے گئی۔ اور مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ایہاب بھائی منتہا کو نہ دیکھتے تو وہ تو اسے بھی کچھ نہ کچھ کر دیتی۔ وہ تو شکر ہے خدا کا اس نے بر وقت کسی بھی طرح سے وہاں ایہاب بھائی کو پہنچا دیا۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے افسوس سے اور آخر میں شکر کرتے کہا تھا، فا یہ دنیا ایسی ہے، یہاں ہر کوئی اپنے مفاد اور مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اسپیشلی تب جب دلوں میں نفرتوں کے انبار ہوں۔ دل کا میل دھونے کی طاقت بھی رب کسی کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ اور ان کو تو ان بچوں کی دنیا چھینتے وقت شرم نہیں آئی تو اب کیا آنی ہے؟ خیر میری بات ہوئی ہے وہاں کہ آئی جی صاحب سے، اگلے 10 سال تو پکا ماں بیٹا جیل کی ہوا کھائیں گے۔ اس نے چائے کا کپ پکڑتے سیپ لیتے کہا تھا، اف یہ کیا ہے؟ مرچیں حلق سے جا کر ٹکرائی تھیں تو اس نے مجبوراً اٹھ کر باسکٹ میں تھوکا تھا چائے۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے 2 فٹ دور ہوئی تھی۔ فا کی بچی، میرا سر شدید درد کر رہا تھا اور یہ چائے بنانی تو نے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، آپ کو میں نے بولا تھا نا سست کچھوے کہ مجھے ایہاب بھائی کے لیے گفٹ لینا ہے، آپ نہیں لے کر گئے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر ادھر ادھر ہوتی، اس کی 10 طرح سے بہر ہوتی۔ 2 منٹ میں فا نیچے آؤ اور چائے بنا کر لاؤ ٹھیک والی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ اس نے غصے سے گھورتے کہا تھا، ورنہ کیا دھمکی؟ میں نے کسی کی نہیں سنی کبھی۔ اس نے پاس پڑا تکیہ اچھالا تھا اس پر۔ تو تم نہیں جاؤ گی؟ اس نے دوسری سائیڈ سے اس کی طرف ہوتے تکیہ کیچ کرتے کہا تھا، اور وہ بیڈ کی بائیں سائیڈ ہو گئی تھی۔ بالکل نہیں، جو کرنا ہے کر لیں، میں تو چلی، روک سکو تو روک لو سست کچھوے، کہتے وہ ایک جست میں دروازے تک پہنچی تھی جب ہی اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اسے قریب کیا تھا اور آگے قدم بڑھاتا بیڈ پر گرا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈالتی اس کو بیڈ پر ڈالا تھا، خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ دونوں کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگنے سے سانس پھولے ہوئے تھے۔ ہائی اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ نو بیبی چکن اٹس مائی ٹرن، بہت اسپائسی منہ ہوا ہے، آئی وانٹ سم سویٹ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتے وہ اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا تھا بغیر اسے کوئی موقع دیے اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا وہ، اور چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکی تھی، مگر کچھ دیر میں اس کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ تب اس کاندھوں پر ہاتھ رکھے اسے پرے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ڈوبتی سانس کو محسوس کرتے پیچھے ہوا تھا وہ، اور وہ خود کے سانس بحال کرتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ادھر تو دیکھو، اس نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے کہا تھا، ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھتے، پلیز ہائی جائیں یہاں سے، بڑی مشکل سے بول پائی تھی وہ۔ شرم کے مارے گا لال کندھاری ہو رہے تھے۔ فا اب یہ دنیا مزید برداشت نہیں ہے، مجھے بہت قریب آنا چاہتا ہوں تمہارے، اس لیے کل ولیمے پر صرف اور صرف میرے لیے خوب سارا سجنا سنا۔ اسی گردن
پر جا بجا شدت پر لمحہ چھوڑتے وہ اس کی رہی سے ہمت بھی ختم کر گیا تھا۔ ہیثم بیٹا، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، دروازے پر ہوتی دستک نے اسے ہوش دلائی تھی۔ ہائی دادا بلا رہی ہیں پلیز، اس کو پیچھے کرتے فہا نے کہا تھا۔ ہاں، اس کے ہونٹوں کے قریب محبت کی مور ثابت کر وہ دور ہوا تھا اس سے، اور اس کے بال ٹھیک کیے تھے۔ اف، یہ ظالم سماج چائے بھی نہیں دیتا اور پیار بھی نہیں کرنے دیتا۔ اس نے آنکھ وینک کرتے اپنے بال سیٹ کرتے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ بس اتنے سے ہی سٹی گم۔ فا بیبی ابھی تو بہت لمبا سفر۔ اس کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ اور کچھ نہ کہتے دیکھ بولا تھا وہ۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے ہائی؟ آپ بہت بڑے لوفر اور ٹھرکی ہیں۔ میں زویشہ کو دیکھوں وہ ریڈی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے جلدی سے پاؤں میں چپل اڑسے وہاں سے 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی، اور اپنے پیچھے اس نے ہیثم کا فلک شگاف کہہ سنا تھا۔ میں تمہیں لینے آ رہی تھی زویشہ، تم ریڈی ہو؟ اس نے سامنے سے آتی زویشہ سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ریڈی ہوں۔ آپ کو کیا ہوا؟ فیس کیوں ریڈ ہو رہا ہے اور سانس کیوں چڑھا، کیوں بھاگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ زویشہ نے پوچھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ ہم دونوں نے مل کر ایک کام کیا تھا نا فہا کو، بس آپ لے جائیں۔ زویشہ کو آپ کو لیٹ ہو رہا ہوگا، فہا نے ہیثم کی بات کاٹتے کہا تھا۔ نہیں اتنا بھی لیٹ نہیں ہو رہے ہم تو، میں بتا رہا تھا زوشی کہ میں نے اور فہا نے۔ اس نے اس کو تانگ کرتے پھر سے بات شروع کی تھی۔ نہیں کچھ نہیں بتا رہے یہ، اور ارسم بھائی کی کال آئی تھی، وہ کب سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، فلیٹ میں آپ جائیں۔ اس نے گرتے ہوئے ہیثم کو دیکھتے کہا تھا، جس کی بتی سی بند نہیں ہو رہی تھی، جیسے بہت ہی کوئی بم پھوڑ مار کا سر انجام دیا۔ نہیں ارسم نے تو کال، دیکھیں ہائی اب اگر آپ نہ گئے تو FSC گریڈ سپاہی کو جانتے ہیں نا؟ اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا۔ او میں ڈر گیا زوشی، تمہاری بابی پلس بیمار مرغی سے، کہتے وہ کہہ لگاتا زوشی کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زوشی پلیز ایک بار، ارسم بھائی کی بات بھی پلیز فا، میں وہاں صرف اور صرف پزل باکس کے لیے جا رہی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ارسم سلطان چودھری سے کسی بھی قسم کی کوئی اور مزید بات کرنے کی، خدا حافظ، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، کیونکہ ہیثم کی گاڑی کے ہارن کی آواز آنے لگی تھی۔ اللہ کرے آج کی رات تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس نے دل سے دعا دی تھی۔ اور ہیثم آپ کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، یہ والا حساب تو ادھار رہا، ویٹ اینڈ واچ، کہتے وہ منتہا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے نا ہیثی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے پوچھا تھا۔ ہاں ہیثی کی جان، ہیثی ساتھ رہیں گے۔ پزل باکس لے لیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی بیگ میں ہے، اس نے مختصراً جواب دیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اور ہیثم پہنچ گئے تھے، تبھی ہیثم کو میسج آیا تھا، تم اترو۔ زویشہ کو کہتے اس نے موبائل دیکھا تھا۔ پلیز ہیثم زیش کو چھوڑ کر چلے جاؤ، میں کچھ دیر اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں پلیز۔ ارسم کا میسج پڑھ کر اس نے باہر کھڑی زویشہ کو دیکھا تھا، جو دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اپنا۔ اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیے بنا کان کے ساتھ موبائل لگایا تھا اور باہر نکلا تھا۔ جی سر ابھی آنا ہے، کچھ دیر بعد نہیں آ سکتا۔ جی سر ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں، اوکے، کہتے اس نے کان سے موبائل ہٹایا تھا۔ کیا ہوا ایسے سب ٹھیک ہے؟ زویش نے نا سمجھ سے پوچھا تھا۔ یار ایک ایمرجنسی ہو گیا، مجھے جاننا ہوگا، تم جاؤ میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اس نے فلیٹ کی بیل بجاتے کہا تھا۔ نہیں ایسی مجھے بھی نہیں جاننا، ہم پھر کر لیں گے اسے سولو، پلیز مجھے اکیلے۔ اس نے ڈرتے ہوئے خوف کے مارے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زوشی؟ خود ہی تو کہتی ہو کہ میں بریو ہو گئی ہوں، اب ڈر نہیں لگتا کسی اور سے؟ اب کس بات کا ڈر؟ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کچھ غلط ہو؟ ارسم نے ڈانٹا تو مجھے کال کر لینا، موبائل ہے نا تمہارے پاس؟ پلیز زوشی، ماما پاپا کے قتلوں تک جلد پہنچنا ہے ہمیں، پلیز ڈو کوپریٹ، تم ایسے نہیں ڈر سکتی، اس نے پیار سے سمجھایا تھا۔ اس نے فقط سر ہلایا تھا اور ہیثم کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کھولتے اندر چلی گئی تھی۔ خیال رکھنا اس کا، بہت ڈری ہوئی ہے، اس نے سامنے کھڑے ارسم سے کہا تھا اور واپسی کے لیے مڑا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے پاس آ کر روک گئی تھی، وہ بھی قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی اپنے پیچھے موجودگی محسوس کرتے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ پستہ گھیردار ٹخنوں تک آتی فراق، چوری ادار بازوؤں میں پتلی پتلی کلائیوں، کندھوں پر اسکینی شال، سر پر فراق کا ہم رنگ دوپٹہ، چوڑی دار پاجامہ اور نازک پاؤں پر سفید خصہ، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک، بالوں کی کچھ رٹیں کانوں کے آس پاس جھول رہی تھیں اور چھوٹی سی ناک پر چمکتی لاؤں کتنی بار اس کا دل درکا گئی تھی۔ اس نے جیب بھر کر اسے دیکھا، نازک سی موم گڑیا اسے رب نے عطا کی تھی، جسے خود اس نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اسے تو دنیا میں حور دے دی گئی تھی، پھر اس نے ناشکری کیسے کی؟ اس کو خود پر افسوس ہوا تھا۔ وہ سب لمحے یاد آئے تھے جب اسے خود سے قریب کر کے اس نے تکلیف دی تھی۔ مجھے واپس بھی جاننا، آئی تھنک ہمیں پزل باکس کھولنا چاہیے۔ خود کو گہری نظروں سے دیکھ اسے کہا تھا اس نے، اور بیگ میں سے اپنا پزل باکس نکالا تھا۔ تم نے فیصلہ کر لیا ہے دوری کا؟
وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ہم پاس کب تھے جو دوری کا فیصلہ کرتے؟ یہ رشتہ آپ کا بدلہ تھا اور میرے لیے میرے بڑوں کا فیصلہ، مگر اب نہ تو آپ کا بدلہ باقی رہا اور نہ ہی میں اب اس فیصلے کا پاس رکھ سکوں گی۔ یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس نے نظریں چکائے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے تھے، زیش پلیز میری غلطیوں میری کوتاہیوں پر تم مجھے ایک بار تو معاف کر سکتی ہو۔ کاش میں اپنا دل کھول کر تمہیں دکھا پاتا اور بتا پاتا کہ جو میں سب کر رہا تھا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا، ورنہ میرا دل اس نے کبھی تم سے لاتعلقی نہیں برتی، ہر بار تمہارے لیے دھڑکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یہ کہتے ہوئے کاش یہ سچ ہوتا۔ خیر میں یہاں آپ کے دل کی داستان نہیں سننے، نہیں آپ کو چاہیے جو اس کے لیے ڈیزرونگ ہے آپ اسے سنائیں جا کر۔ ویسے بھی آپ تو اس سے شادی کرنے والے تھے نا، تو اب کیا مسئلہ ہے، جائیں کر لیں شادی۔ زویشہ ولید خان آپ کے راستے سے ہٹ رہی ہے، اب تو سب کچھ صحیح ہو رہا ہے نا آپ کی لائف میں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا دیوار کی طرف منہ کر کے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ لفظ کہہ پائی تھی جن کو وہ شاید برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ اس کا پہلا اور آخری پیار تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا شوہر، اور شوہر سے علیحدگی اور دوسری شادی کا کہنا، یہ وہی جانتی تھی کہ کیسے کر کہہ پا رہی ہے، مگر وہ اب اس زبردستی کے رشتے کو ختم چاہتی تھی، اور پیار وہ تو دل کے کسی کونے میں سنبھال کر وہ اس سے کرتی رہ گئی۔ تم غلط کر رہی ہے زویشہ، اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے کہا تھا اس نے۔ چھوڑیں سیم، آئی مین ارسم، چھوڑیں، اٹس ہرٹنگ۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے کہا تھا، اٹس آلسو فار می ہرٹنگ، میری آنکھوں میں تمہیں سچائی نظر نہیں آ رہی؟ میں جو تھا جیسا تھا زوشی تمہارے سامنے تھا، کل جب ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تمہارے سامنے آیا تھا تب بھی ایسے ہی آیا تھا، کھول کر سامنے۔ آج جب بے پناہ چاہت اس دل میں لے کر آیا ہوں تب بھی ایسے ہی آیا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑتے کہا تھا، یہ چاہتے میرے لیے نہیں زینب کے لیے ہیں، اسے آپ نے بچایا تھا، میرے لیے ہوتی تو زوشی اپنی جان کا صدقہ دے دیتی آپ پر، مگر اس دن مجھے اپنی اوقات پتہ چلی جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کودی اور کہا پتہ چل جائے گا ارسم اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے یا مجھ سے، اور پتہ ہے کیا؟ اس نے لرزتے ہونٹوں سے تلخ ہنستے کہا، ارسم سلطان چودھری کی اپنی بیوی اپنی محرم سے زیادہ ایک نام محرم عزیز تھی، آپ نے مجھے بچانے کی بجائے اس زینب کو بچایا، اور یہ دکھ ساری زندگی اس دل میں خنجر کی طرح چبھتا رہے گا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، جھوٹ، صاف جھوٹ۔ اس دن بھی میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہارے لیے پانی میں کودا اور یہ دیکھ کر اس نے جان دے دی۔ ارسم سلطان چودھری کے لیے اپنی بیوی سے بڑھ کر تب بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کرتے کہا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ کیا کہا آپ نے، کون مرا؟ اس نے نہ سمجھے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زیش اس کا ہاتھ پکڑ کر اس گرد اپنی رسی اس لیے باندھی میں نے کہ وہ ارحام کی ذمہ دار پر آئی تھی، اسے کچھ ہو جاتا تو ساری زندگی ایشو اور ارحام جیل کے چکر کاٹتے، وہ ایشو جس کو خوشیاں بڑی دیر سے ملی۔ میں نے اس کا سوچا اور اسے گرد رسی باندھ کر میں تمہیں بچانے کے لیے پانی میں کودا تھا، کیونکہ تمہارے بغیر شاید زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ تمہارے سامنے زینب کے بارے میں بار بار کہنا کہ شادی کر رہا ہوں، اور وہ سب کچھ وہ صرف اور صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے تھا، ورنہ اگر زینب سے شادی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ تم تو بدلہ تھی، بقول تمہارے تو تم سے دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس دن یونی میں جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو دل اس کے بعد ہر بار تمہاری صورت کے لیے بے ترتیب دھڑکا۔ زوشی زینب صرف اور صرف دوست تھی میری، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ وہ کیا فیلنگ میرے لیے رکھتی تھی باخدا میں نہیں جانتا، مجھے بتایا گیا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے پانی میں کودا ہوں تو اس نے اپنی رسی کھول کر اپنی جان دے دی۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا، تو کیا زینب؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ وہ اس کی موت کا سن کر رونا بھی بھول گئی تھی، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ہنسی بستی زندگی چلی گئی اس انسیڈنٹ میں۔ وہ جو اسے مارنا چاہتی تھی خود، ہاں وہ مر گئی ہے، اور جاتے جاتے میری محبت کو بھی مجھ سے چھین گئی ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا، میرا یقین کرو زیش، جو گزر گیا میں اس سب میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر جب جب بابا کا خیال آتا تھا اور یہ یاد آتا تھا کہ تمہارے پاس وہ پزل باکس ہے تو میں ان کی جدائی میں جل کر تمہارے ساتھ نا انصافی کر جاتا تھا، مگر میں نے اس سب میں بھی تمہارے قریب آنے کے علاوہ کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تم جانتی ہو ہماری شادی کی رات تمہیں اس روم میں چھوڑ کر ساری رات پاپا کی تصویر کے ساتھ رویا تھا، کیونکہ محبت سے دوری کا مرحلہ بہت کٹھن ہوتا، وہ بھی تب جب وہ آپ کی دسترس میں ہو، آپ کے ایک حق میں ہو۔ مگر اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں تو یہ رہے ڈائیورس پیپر، میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا،
तुम इन पेपर पर साइन कर दो, इसके बाद हम पजल बॉक्स खोल लेंगे। उसने अपना चेहरा साफ करते टेबल से डाइवोर्स पेपर उठाकर उसके सामने रखे थे और उसके हाथ में पेन पकड़ाया था। उसने कांपते हाथों से वो पेपर्स पकड़े थे। उस पेपर पर सामने बड़े हरूफ में उसका और रस्म का नाम दर्ज था। वो वाकई डाइवोर्स पेपर्स थे। एक बात याद रखना जैश, अरसम सुल्तान चौधरी तुम्हें तुम्हारे जोशी के लिए छोड़ रहा है। वो ज़बरदस्ती का कैल नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा अब कभी और कोई नहीं आएगा। रिलैक्स, तुम पेपर साइन करो, बाकी सबको मैं देख लूँगा। अपने दिल की सुनो बस। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठाया था। तुम दोनों हाथों से उसके गालों पर बहते आंसू साफ किए थे, फिर उसके हाथ में पेन पकड़ाकर साइन वाली जगह पर हाथ रखा था। तुम साइन करो, हाइसम की कॉल आ रही है, मैं उसे कहता हूँ 10 मिनट तक तुम्हें लेने आ जाए। कहते वो लबों पर मुस्कुराहट से जाते उठा था और फ़ोन कान से लगाया था और दूसरे टेरेस की तरफ चला गया था। जोशी ठीक तो है, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। देखो अरसम, अगर वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ तो प्लीज़ उसे कुछ वक्त, वो ठीक है हाइसम, बस कुछ देर तक तुम उसे लेने आ जाना। और रही बात हमारे साथ रहने या ना रहने की, तो मैंने उसके फैसले को ऑन कर लिया है, मैंने उसे आज़ाद कर दिया है। उसने कांपते लफ्ज़ों से कहा था, आर यू ओके अरसम, तुम ठीक तो हो, तुम पागल हो। उसी वक्त प्लीज़ अरसम, अब तुम में से कोई नहीं बोलेगा, प्लीज़ मेरे लिए उसके फैसले को कबूल कर लो। उसने मिन्नत की थी और कॉल काट दी थी। टेरेस पर खड़ा वो दूर चमकते चांद को देखता खुलकर रोया था, उसके दूर जाने पर, अपनी गलतियों पर और ज़िंदगी के इतने बड़े खसारे पर। आज से ज़िंदगी ने वो सबक दिया था जिसे वो चाह कर भी नहीं भुला पाएगा। आज उसे ज़िंदगी ने बताया था, जिनसे मोहब्बत हो जाए उनसे बदले नहीं लिए जाते, और जिनसे बदले लिए जाएँ उनसे मोहब्बत नहीं की जाती, वरना ज़िंदा रहते हुए भी इंसान मर जाता है। आंखों से बेदर्दी से आंसू साफ किए थे उसने और ज़ुहैशा की तरफ बढ़ा था ताकि उसके साथ मिलकर पजल बॉक्स को खोल सके। वो पेन पकड़ाकर जा चुका था। उसने कांपते हाथों से पेन पकड़कर साइन वाली जगह उसकी नोक रखी थी। उसकी आंखों में यूनी का वो पहला दिन लहराया था जब वो उससे पहली बार मिली थी। उसने उसको अपने बाप के कातिल की बेटी समझते हुए भी बीरबल से बचाया था। उसकी बुनिया को लेकर हॉस्पिटल के धक्के खाए थे, फिर बीरबल से लड़ता, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, फिर उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूदना, जबकि तब भी वो यही जानता था कि उसके बाप के कातिल की बेटी है, फिर भी उसने उसे बचाया। ये बात उसे बहुत बाद में पता चली कि उसका बाप कातिल नहीं है, और ये सब गलत फहमी उस पजल बॉक्स की वजह से हुई। उस गलत फहमी की वजह से अगर वो उससे मोहब्बत करता, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था, तो अगर पजल बॉक्स ना होता तो आज उनकी ज़िंदगी भी सुकून दी होती। उसके बाप ने उसके सामने कहा था कि ये सब पजल बॉक्स उसके दुश्मन की बेटी का है, तो क्या करता वो? उस गलत फहमी में क्यों ना आता? उसके कानों में हाइसम के अल्फाज गूंजे थे, जोशी माजी को ढाल बनाकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद मत करो। वो अच्छा लड़का है, वो अगर तुम्हारी ज़िंदगी वापस लाने के लिए मौत से लड़ सकता है तो वो तुम्हारे लिए किसी कीमती असासे से कम नहीं है। उसकी दादी के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। कल उसने गलतफहमी की अड़े आकर अपना रिश्ता दाव पर लगाने की कोशिश की, आज तुम उसकी गलतफहमी को ढाल बनाकर उस रिश्ते को ख़त्म कर रही हो, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हो। फिर अना की गुंजाइश बचती है, अगर वो बदला ले रहा था तुम भी उस रिश्ते को बदला बना रही हो। मिसेज रंधावा, उसे फ़ोन पर हुई बात के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। कितने ही आंसू टूट कर नीचे रखे कागज़ पर बह गए थे। उसने डूबती आंखों से कागज़ को देखा था, अपने नाम का पहला रफ जी लिखा था, और जैसे उसका दिल बंद हो गया था, जैसे साकत हो गया था। उसकी उंगलियां पत्थर की हो गई थी, जैसे बहुत कुछ छीनने वाला हो उससे। उसने बेदर्दी से पेन नीचे फेंका था और उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने मुट्ठियों में कैद किए थे, और सर घुटनों में दिए रोने लगी थी हिचकियों से। वो अंदर आया था और उसको हिचकियों से रोते देखा था। पेन नीचे गिरा था और पेपर टेबल पर मौजूद नहीं थे। जैश, उसने खड़े खड़े झोंक कर उसके बालों पर हाथ रखे थे, हिलाया था। उसने सर उठाकर लाल सुर्ख बहती आंखों से उसकी तरफ देखा था और झटके से उठकर उसके सीने के साथ लगी थी और उसके हाथों में अपनी मुट्ठियों को दिया था। हिचकियाँ लेते वजूद के साथ उसके सीने के साथ लगे उस कागज़ के छोटे छोटे जर्रे उसकी मुट्ठियों में मुंतकिल करते उसने उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों को लपेटा था और सामने ना समझ से अपने हाथों की मुट्ठियों को सामने किया था और उनमें मौजूद कागज़ के टुकड़ों को देखा था। मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती अरसम सुल्तान चौधरी, क्योंकि तुम ज़ुहैशा अरसम सुल्तान चौधरी की भी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे दूरी के परवाने पर दस्तखत करते पहले हर्फ ने ही मेरी सांसें साकत कर दी थी। वो उसकी कमर पर दबाव बढ़ाते हिचकियों से रोते कांपते लफ्ज़ अदा कर रही थी और अरसम सुल्तान चौधरी का दिल बुरी तरह धड़का था। शुक्र से खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔